باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ رحمان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمایا۔ سورہ رحمان ہر بیماری کی شفا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کہ سورہ رحمان پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے یا سورہ رحمان پڑھ کر اس کا پانی پیے اور جس نیت سے پیے کہ یا خدا مجھے یہ بیماری ہے، اس کے نجات عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بیماری جو ہوتی ہے وہ رفع دفع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے ہی کامل پیدا کیا، اسی لیے اس نے براق کو کون و مکان کا بھی بیان کیا، بتایا کہ یہ اگر کسی قسم کی رزق کی تنگی، مشکلات کی تنگی، کوئی تکلیفات ہے تو سورہ رحمان کو اگر آپ ریگولر پڑھتے ہیں، اوپر دم کرتے ہیں یا اس کے اوپر ایک گلاس پانی لے کر اس پہ پھونک مار کر پیتے ہیں یا اپنے گھر میں چھڑکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق کے لیے وسیع ذریعے پیدا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ سورہ رحمان دل کے مریضوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے تو وہ سورہ رحمان کو صبح و شام اس کی تلاوت سنے اور اس کا پانی دم کر کے پیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفاعت سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو آئیے آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے تاکہ آپ کو سورہ رحمان کے تلفظ کا پتہ چلے اور اس کی قرأت کا پتہ چلے کہ کس طریقے سے ہم نے ادا کرنی ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ چکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب
المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من النار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء
بسماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينهما وبين حميم وبنين حميما آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن كاسرات الطرف لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان فيهن خيرات إحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقرج وحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم.